ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تأمل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ ہم اسلام سے پہلے عرب کے رویے پڑھتے ہیں، انتہائی تلخ رویے رکھتے تھے۔ انسان سے جڑے ہوئے اس کے محبوب ترین رشتے، ان کے ساتھ ان کے سلوک انتہائی ناروا تھے۔ والدین کتنا محبوب رشتہ ہے۔ ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی، اور اس وقت والد کے ساتھ کیا سلوک تھا آپ اسلام سے پہلے کے رویے دیکھ لیجئے۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ کسی نے کہا اس بوڑھے کا جرم کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ اس سماج کا پڑھا لکھا بیٹا وہ کہتا ہے میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اور یہی اس کا جرم ہے کہ اس کو مارا جائے۔ ابو علا مرہ ایک بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ اس نے کہا میری قبر کے کتبے پر لکھنا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں کی، اس نے شادی نہیں کی تھی اور وہ اپنے ماں باپ کو اپنا مجرم قرار ٹھہراتے تھے۔ یہ باپ کے ساتھ سلوک تھا، اور ماں کے ساتھ میں نے عرض کیا ترکے میں بٹی، ماں منڈیوں میں بکی۔ 3 سگے بھائیوں نے اپنی ماں کو منڈی میں 900 دراہم کا فروخت کر دیا۔ یہ اسلام سے پہلے کے رویے تھے۔ میرے نبی نے آ کر کے ماں باپ کی قدریں بحال کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا اپنی عبادت کے ماں باپ ہم سے تقاضا کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں باپ ہم سے جو تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا۔ میرے نبی فرماتے اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہمارا تو کہنا ہے بھائی آپ نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے، آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جوانوں سیدھی سی بات ہے، اگر یہ بوڑھے راضی گئے تو عرش کا رحمان راضی ہوگا، اور اگر یہ ہم سے ناراض چلے گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے آ کے ماں باپ کی قدریں سکھائیں، لیکن میں معذرت سے کہوں گا وہ ساگر نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا، ہم پھر اندھیروں میں چلے گئے۔ ماں باپ کی قدریں رسول اللہ نے سکھائی، اور آج ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں وہ پاک پتن کا نالائق بیٹا جس کے باپ نے 40 سال پردیس کے دھکے اس اولاد کے لیے کھائے، اور وہیں جوتا اتار کے اس پہ تھونک کر کے باپ کے منہ پہ مارتا ہے۔ اگر یہ ناراض چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں سچی کہانی یہ ہے، آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ پرانی کہانی آج سے تقریباً 1.5 اشرا، میں ایک سفر میں تھا،
تو مجھے سرے راست سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا. اس کی عمر تقریباً 80 برس تھی. دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چلچلاتی کڑکتی دھوپ. اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا. گزرتے میرے قدم رک گئے. میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں. آپ جانتے ہو نا اپنوں کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں. تو میری الجھی باتیں تھی. میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں. انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا. میں نے گزارش کی قریب لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے. آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی. مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے. میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے. جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا. چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے. مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے. والد نہیں، رب کی رحمتوں کو نکال دیا. یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. اور جوانوں اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی. آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے. اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں. آپ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر آئے. اچھا ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو. عموماً جو رویے ہیں بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو. آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے. لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا، لہجہ تھوڑا سا تلخ ہوگا، ان سے 100-200 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہیں. فرمایا یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ وہ زیر لب مسکرا دیا. کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. تعجب سے کہتا ہے بھائی آپ بتاؤ نا کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. اس نے کہا کہاں میں اور کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے، یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر یہ ناراضگی تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور جنہوں نے راضی کیے بھائی ان کے تذکرے دیکھ لو آج بھی باقی ہیں. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. جانتے ہیں وہاں کون تھے؟ حضرت اویس کرنی تھے. ساری زندگی حضور سے ملے نہیں، ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن دوست خیر التابعین کا لقب پایا. اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. جنت پہ روک لیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو، حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے. تو ویسے کرنی کو اختیار دیا جائے گا، جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا، ہزاروں کو نہیں لاکھوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا. یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے بھائی. ماں راضی ہے تو رب راضی ہے. تصوف کا ایک بہت بڑا نام ہے با یزید. ایک دن والدہ سے کہا ماں جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک گزارش کروں، اپنے حق نہیں معاف کر دیتی؟ میری آرزو ہے میں اللہ کو راضی کروں. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے. ماں سے رخصت اس بات کی چاہ رہے کہ اللہ کو راضی کرنا. ماں نے کہا بیٹا شوق سے جاؤ، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کا نام لیا. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. 12 سال بستان کے جنگلوں میں تڑپنے والا فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سرے راہ گھر آیا. جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی. فرماتے میں دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی با یزید اگر ماں کو سکھ نہیں دیا تو دکھ بھی نہ دو یار، یہ وقت آرام کا ہے. آواز ہمسائے نے دی؟ آواز کسی فرشتے نے دی؟ نہیں دوست، یہ آواز ضمیر کی تھی. اور اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا.
تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، جان گئے کہ اماں جان نماز تہجد کے لیے بیدار ہو گئی ہیں، دستک دی، ماں باہر آئی اور ماں نے بیٹے کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا، داڑھی میں راکھ اٹی، ایڑیاں پھٹی۔ ماں نے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، ابھی تک اس کو قرب نہیں دیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ ہاں فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ جوانوں جس نے جو پایا جتنا پایا ان بوڑھوں کی خدمت سے پایا۔ میرے نبی تو قدریں سکھاتے ہیں نا، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے، اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئی تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ یار میں اور آپ اپنا ذرا ماضی پلٹ کے دیکھیں، کل تک کہاں کھڑے تھے؟ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ ہمیں تو یاد آتا ہے کہ وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو کہا پتر پوکھوں دیے۔ وہ اجڑے ویران دسترخوان یاد نہیں آتے یار؟ آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل، انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے، یہ بہار دیکھتے۔ یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، سچی کہانی تو یہ ہے رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے بھی جو ہم نے دیکھا ہے غریب کا رشتہ دار ہوتے ہی کوئی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا، کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا؟ اور بھائی غریب خوددار ہوتے ہیں یار، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ وہ تو رشتوں کی قدریں جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ ماموں کا بیٹا ہے، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے نا وہاں رشتے قدریں بدل جاتی ہیں، دوست بدل جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا، کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایک جملہ ان لوگوں کے لیے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ جب اوپر جاؤ نا تو نیچے جو لوگ ملتے ہیں نا وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیے گا، ان کے ساتھ بنا کے رکھیے گا۔ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا پڑتا ہے، اور جب نیچے آؤ نا تو ان لوگوں سے ہی رابطہ دوبارہ ہوگا، اور اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں نہ ہوگا، تعاون نہیں ہوگا تو تنہا رہ جاؤ گے، زندگی عذاب لگے گی۔ اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ کبھی زمانہ تھا یار یہ پہچانتے، آج کسی کا چچا کا بیٹا، کسی کے ماموں کا بیٹا، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کیا کچھ نہیں رشتے بن گئے یار۔ انسان ڈھونڈتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، ہاں آج جہازوں کے سفر، آج دوڑتی گاڑیاں، آج فلک بوس عمارتیں، آج بنگلے پلازے۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی دوست بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ میں 1997 میں قبلہ کے پاس آیا، مصطفی صاحب کے پاس حفظ کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والدہ نے میرا ہاتھ حضرت کے ہاتھوں میں دیا اور گزرتے اتنا کہا کہ میری آرزو یہ بھی انہی راہوں کا راہی بنے، یہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنائے۔ وہ 2 سال بعد دائی اجل کو لبیک کہے گی۔ ہم نے بھی جانا ہے لیکن جانے والے تڑپاتے بڑا ہے، یقین جانو یاد بڑا آتے ہیں۔ انسانی فطرت کی کہانی کہہ رہا ہوں بھائی، کبھی کبھی اپنا بھی من چاہتا ہے وہ کہیں پردے میں بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنتی، میں سناتا تو میرا قد کتنا بڑھتا۔ مجھے تو آج بھی یاد ہے جب بچپن میں نے پہلا پارہ حفظ کیا تو میری والدہ نے کہا مجھے سناؤ نا، تو میں نے ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے سنایا تو 100 روپیہ انہوں نے انعام دیا، وہ آج تک مجھے نہیں بھولا۔ تو انسانی فطرت ہے بھائی، انسان کہتا ہے کاش میرے اپنے ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے، انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، ماں یاد آ گئی۔
ماں کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی ہے، یہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہے۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں خوب سی گئی۔ 2-1 باتیں ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آئی، میرے نبی پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدینہ سے 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا۔ لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، میں نے کہا چلو آؤ بچھڑتے ہیں، چلو آؤ پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ ہم بچھڑے، ہم نے پلٹ کے دیکھا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی۔ مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ام ایمن کہتی جب میں پہاڑ سے نیچے آئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہے، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا کاش میری ماں ہوتی۔ فرمایا صحابہ میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، فرمایا اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے دوست، اس دولت کی قدر کرو۔ میں جب بھی ماں باپ پہ بات کرتا ہوں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں، مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، صبح مزدوری کے لیے نکلتے ہو، رات تھکے ہارے آتے ہو، نیند چاہیے، کھانا لینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے۔ بھائی میں صرف اتنا کہتا ہوں یار 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو، پاؤں دبایا کرو، گپ شپ لگایا کرو، انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی پھول لے آئے، کبھی کپڑے لے آئے، کبھی انہیں باہر اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو۔ یار کبھی اپنے والد سے پوچھا کرو کہ ابا جی کو پرانے دوستوں کی کہانیاں سنا کرو۔ ہاں سناتے ہوئے کبھی لبوں پہ تبسم کا پھیل جانا، کبھی رخسار پہ آنسوؤں کا تھم جانا۔ اور سعادت مند بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو پرانے دوست سے ملانے لے جائے، مریں گے یہ پتہ ہے کب مرتے یہ بوڑھے؟ جب ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے۔ اور ہم پتہ ہے کیا سمجھتے رہے ساری زندگی؟ جب ہم کمانے کے قابل ہوئے نا، ہم سمجھے کہ ہماری اب صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ہفتے بعد 15 دن بعد 500,000 ان کو خرچ دینا ہے۔ میرا سوال ہے اس اولاد سے جو سمجھتی ہے کہ میرا صرف اب اتنا ہی حق رہ گیا ہے، کیا انہوں نے زندگی میں پیسے نہیں دیکھے؟ پیسے کمائے نہیں؟ کمائے یار، کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیے ہیں۔ سنبھال کے رکھو اپنے پیسے، نہیں چاہیے انہیں آپ کے پیسے۔ ہم سمجھے جس طرح ہمارے ساتھ دوسرے مفاد کے رشتے جڑے، یہ بھی مفاد پرست ہے۔ اور کائنات میں یہی تو مخلص رشتہ ہے یار، جسے آپ کی دولت سے نہیں صرف آپ سے سروکار ہے۔ پردیس کے دھکے کھانے جاتے ہو تو سارے فرمائش کرتے، کبھی ماں نے بھی کی کبھی باپ نے بھی، وہ کہتے پتر دل اداس ہو گیا، چکر نہیں لا جاندہ۔ او بھائی نہیں چاہیے آپ کے پیسے یار، انہیں ٹائم دیا کرو یار، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ یہ بوڑھے پتہ کب مرتے ہیں؟ جب ہم وقت نہیں دیتے۔ آپ وقت نہیں نہ دو گے تو بھائی یہ جلدی ہی چلی جائیں گے۔ یعنی ہمارے رویے اتنے بعض کا تلخ ہوتے ہیں، 6 ماہ ہم ایک گھر میں رہ کے ایک دوسرے سے اجنبی رہتے ہیں، کبھی سر راہ مل جائیں تو دور سے سلام کر کے گزر کے بس اتنا ہی ہمارے ان کے ساتھ تعلق رہ گیا۔ ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرو، ناراض گئے تو عرش کا رحمان کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے آ کر کے ماں باپ کی
قدرے بحال کی۔ پڑھیے اس معاشرے کو، اس معاشرے میں بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ منحوس کہتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، ایک صحابی ایمان لانے کے بعد کہتے حضور میں نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے۔ وہ ساری بات سنائی حضور، وہ زمانہ جاہلیت، اور بیٹی کو منحوس کہتے تھے، ناک خاک آلود ہوتی تھی۔ میں اس کو کنویں پر لے گیا اور وہاں جا کر کے اس کو دھکا دیا، اور دھکا دیا، وہ چھوٹی سی بیٹی تھی، ہوتا کھایا اوپر آئی، اور اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی ہائے میرے ابا مجھے بچا لے، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ کہا حضور اس کی چیخیں مجھے آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ اور پھر حضور اتنا روئے کہ حضور کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگی۔ حضور فرماتے مجھے پھر سناؤ، جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا، وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے تیری طرف دیکھا اور تجھے دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور اس نے مجھے کہا ہائے میرے ابا مجھے بچا لے، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ یہ بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی، یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی، منحوس کہا گیا۔ میرے نبی نے آ کے بیٹی کا وقار بلند فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی ملنے آتی تو حضور اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، جس جگہ خود بیٹھتے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ حضور سفر کے لیے جاتے سب سے آخر پہ فاطمہ کو ملتے ہیں، سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں۔ امت کو تعلیم دی، گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ، پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ حضور نے بیٹی کا وقار بلند کیا۔ ساسا بن ناجی المجاشی، یہ عرب کا بہت بڑا شاعر، حضور سے عرض کرتے حضور ایمان لانے کے بعد میں نے زمانے جاہلیت میں بہت ساری بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، ان کے ظالم باپوں کو فدیہ دے کے، گابر اونٹنیاں دے کے۔ شاعر کا دل گداز ہوتا ہے، یہ تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑتے۔ کہا حضور یہ عمل اچھا ہے لیکن جہالت کے زمانے کا ہے، اس کا اجر کوئی ہے؟ حضور نے فرمایا اجر دے دیا اللہ نے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے تجھے دولت ایمان سے مالا مال نہیں کر دیا۔ میرے نبی نے آ کے بیٹی کو عزت عطا فرمائی۔ جہاں رکیے گا دوست، حضور تو بیٹی کو عزت دیتے ہیں، اور آج اس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں، مجھے سچی سچی بتائیے گا، بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، یہ انتہائی ظالم معاشرہ ہے نا۔ جس عورت کے ہاں لڑکے زیادہ ہوں اور دوسری طرف جس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوں، سسرال میں عزت کس کی زیادہ ہے؟ جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوں اس کی عزت زیادہ ہے۔ اور بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں بیٹیاں کیوں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کے پڑوس میں فیصل آباد ہے، مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں، کہا 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ تو مجھے کہا کہ انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا۔ میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا۔ میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا بھائی، اور ہم ہاسپٹل میں تھے، ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ مجھے واپس آ کے بتا دی 4تھی بیٹی ہوئی ہے، اس کا رونا پڑا ہے۔ یہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک آج بھی ہوتا ہے۔ ہم اس صفاق میاں والی کے وہ نالائق شخص کو نہیں بھول سکتے جس نے اپنی ننھی کلی کو، ابھی وہ 2-4 دن کی تھی، اور اس کے سینے میں اس نے 2-4 گولیاں لگا دی۔ کیا جرم تھا اس کا کہ وہ بٹی تھی کہ میرے ہاں بیٹی کی ہوئی، بیٹی کو مار دیا۔ میں توبہ ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا مجھے اس نے دعا کے لیے کہا، وہ بے اولاد تھا، میں نے دعا دے دی، اور جو تڑپا دینے والی بات سنا گیا، وہ کہتا ہے مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، اور ہم سب شادی شدہ ہیں اور سب بے اولاد ہیں۔ بھائی یہ تو اللہ کی مرضی ہے یار، وہ بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ سسرال میں عزت، اس کی عزت کیوں کم؟ تو کریم نے تو آ کے بیٹی کو عزت دی یار۔ اس معاشرے میں بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ متحمل ہی نہیں تھا وہ معاشرہ کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے۔ تو حضور نے آ کے بہن کو عزت دی۔ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہے نا، قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار تھی، چھڑانے آئی۔ تو حضور فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں۔ تو فرمایا اس کام کے لیے زحمت کی ضرورت نہیں تھی، آپ پیغام بیچتی، میں محمد سارے چھوڑ دیتا۔ اور پھر بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے۔ صحابہ کو جمع کر کے فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں نا مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج مشورہ نہیں کیا۔ عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے،
لیکن ارشاد تو فرمائے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں بھائیوں کے پاس آئے تو بھائی خالی ہاتھ تو نہیں موڑتے. تو میرے نبی نے بہن کو عزت دی. اگر ہم بغور دیکھیں تو ہمارا حال کیا ہے. مجھے ایک صاحب نے کال کی بہن تحفہ دے لے لینا چاہیے. میں نے کہا ہاں. کہ کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں, اس کے حصے کی زمین ہے. پہلی بات تو یہ بہنیں وار دیتی ہیں, اور دوسری بات بہنوں کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے اپنا حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا. خود 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا, اور دوسری طرف بہن کا سارا حق کھا گیا. اگر اس نے اپنا حق مانگا تو اولاد کو نفرت کا درس دے کے جا رہا ہے. پھوپھی نو منہ نہیں لانا, مار کے دنوں میرے جنازے سے. کیا غلط کیا اس نے بھائی؟ ہم سمجھے کہ ہم نے ایک ٹرک جہیز دے دیا, بس حق ادا ہوا. کس شریعت کی بات کرتے ہو؟ کہاں سے پڑھ کے سنایا ہمیں؟ اپنے حق کے لیے تو پھر مفتیوں کے پاس بھی آتے ہو, وہاں کے مسائل بھی پوچھتے ہو. کبھی بہنوں کے مسائل بھی پوچھنے جایا کرو کہ ان کے شریعت میں حق کیا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, اللہ اکبر, ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا جب تک, یہ اپنی بیٹیوں سے اداس رہتے ہیں. 15 دن بعد ان کے پاس چلے جاتے ہیں یا بلا لیتے ہیں, داماد کا ترلا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں پتر تو چھڑ جا, واپس ہم چھوڑ آئیں گے. ماں باپ چلے جائیں تو یہ 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی, ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی. ستم کیسا ہے یار. یہ چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں. ہاں بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے. یہ اچھی لگتی نہیں ویسے ہمیں, لیکن بھائیوں کے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہیں. صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے نا, اللہ ان کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. تو جڑے اندر یہ فتنہ ہے, ہمارا کہنا یار ان پہ بھی خرچ کیا کرو, ان کے بچوں پہ بھی خرچ کیا کرو. اللہ رزق, ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے یار اگر یہ راضی ہوں گے. تو میرے نبی نے تو آ کے بہن کو عزت دی. اور یہ بھی یاد کرو, ابھی یہ گرمیاں ختم ہوں گی, آپ بھی دیہات کے ہو, میں بھی دیہات کا ہوں. کچھ روایات بڑی اچھی ہوتی ہے جو ہمارے بوڑھوں کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے ماں باپ کی وہ اچھی عادتیں اپنانی ہوں گی. یاد آتا ہے نا کہ جب سردیوں کو موسم آتا ہے تو ہمارے بوڑھے اپنی بیٹیوں کے لیے دال بنا کے پنیاں بنا کے لے جاتی ہیں. ماں باپ چلے گئے, بھائی بھی تو باپ کی جگہ پہ تھا نا یار. کیا یہ رسم بھائی نے ماں باپ کے بعد ادا کی؟ اس نے تو کہا کہ اللہ دا شکر ہے جان چھوٹی, مصیبت گلوں نہ تھی. اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو یار, ان کے پاس جایا کرو, انہیں پاس بلایا بھی کرو. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بیوی کو عزت عطا فرمائی. اسلام سے پہلے بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ پاؤں کا جوتا خیال کرتے تھے. یہ اپنا ہمسایہ ملک, اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. شوہر دنیا سے گیا تو کہتے جس آگ میں یہ جل رہا ہے چھلانگ لگاؤ, وفا کا بھرم رکھو. اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو کیا سلوک ہوتا؟ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی, اس کا سر کے بال اتار دیتے تھے, اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈال دیتے تھے, اسے بند کمرے میں ڈال دیتے تھے. یہ اسلام سے پہلے تھا. اور میرے نبی نے آ کے بیوی کو عزت عطا فرمائی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا سے فرماتی بیٹا جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے آ کے عرض کی, حضور فرماتے جاؤ بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خدیجہ خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر میرے جسم کی جلد مانگتی میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی, حضور فرمایا اس میں کچھ بچا لینا. بچا لیا. فرمایا اب یہ بتاؤ کہ کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھ کے, میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور نے عورت کو عزت دی. اور آج بھی اس معاشرے میں پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا ہے. ایک گھر کا جھگڑا تھا, میں وہاں حاضر ہوا, بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نا آٹا گنڈی دی ہل نہیں گئے, چھوٹی چھوٹی باتیں عورتیں آپس میں جھگڑی پڑتی. میں نے کہا چل ماں جان بھی دے سو. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سڑ چڑی. میں سر پکڑ کے بیٹھ کے کو مرد بات کرتا تو بحث کرتا, یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے, یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, اس کے ہاں بھی تو بیٹیاں ہیں.
یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہے ہیں۔ میرے کریم نے آ کر، اور ہمارے جوان بھی پھر کہتے ہیں کہ تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں، گھر والے نے فارغ کر، اصا تیرے واسطے کڑیاں دی لائن لا دیں گے۔ گڈی گڈی دا کھیڑ ہے یار، ٹشو جسے یوز کیا اور پھینک دیا۔ تو یہ رویے اچھے نہیں ہیں میرے بھائی۔ میرے نبی نے بیوی کو عزت عطا فرمائی۔ میں صدیق بھائی بہت کچھ کہتا اور کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن بڑی مشکل سے اتنا کچھ کہہ سکا، اور جتنا کہا ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔